مدینے
لا
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صاحب عطا دافع البلاء مشکل کشا حاجت روا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر ہدیہ صلاۃ السلام اور نعتیہ کلام پیش کرنے تو بعد آیت مقدسہ مطہرہ مبارکہ قرآن پاک میں 6 سپارے میں آیت نمبر 15 تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی میں نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر سن سنا کے اس کو اپنا دی سن سب توفیق عطا فرمائے خطابات ماشاءاللہ اور بھی 3 علماء کرام نے کرنے میں ایک چھوٹا جا طالب علم ہوں میں چونکہ نکات تیار کر کے لکھ کے خود پھر میری روٹین میں تقریر کرتا ہوں زبانی تقریر میں بہت گھٹ کرنا تاکہ جڑیاں چیزاں فائدہ دینا رہیاں نے وہ اچھے انداز نال عوام تک پہنچا دیا جائیں ورنہ آج دا دور ماشاءاللہ بڑا تیز ہے خطبہ حضرات بڑیاں بڑیاں سونیاں طرزاں لاندے نے بڑے سونے شعر پڑھتے ہیں لیکن فریضہ منصبی علماء کرام کا جڑا ہے وہ یہ ہے کہ سادے انداز کے نام صاف صاف گفتگو جڑی لوگاں دے دل دے وچ بہ جاوے اور بعد دے وچ خدا فائدہ ہو اے اصلی فرض منصبی ہے فریضہ منصبی باقی انسان دے نال لالچ بھی ہے لالچ بھی ہے لالچ تو بغیر تے کوئی کام نہیں پر لالچ انج دا رکھنا چاہیے کام کرو اللہ رسول دا تے لالچ بھی اللہ رسول دا گل صحیح ہے کہ نہیں چند چیزاں میں انشاءاللہ پیش کر دیں نے لمبی بہت کی تقریر نہیں ورنہ اتنا تسی رجسٹر میرے سامنے دیکھ رہے ہو نا کہ پچھلے سال میں کچھ نکات تیار کیتے پھر جدو کام بدیا تو میں کہا چلو انہوں تصریف کی شکل ہی دے دے گے الحمدللہ میرا چوتھا رجسٹر جڑا ہے وہ ختم نبوت دے موضوع تے جاری انسان ہے جدے وچ میں کئی دلائل جڑے نے وہ پیش کر چکے ہیں اور جڑے ختم نبوت دے منکرین نے انہاں دے متعلق بھی حوالہ جات پیش کر کے میرا دے وچ موقف کی ہوئے گا کہ جیڑا بھی صرف مرزا قادیانی نہیں جیڑا بھی مرزا قادیانی والے نقش قدم تے ہے بھاوے وہ کسے فرقے نال بھی تعلق رکھدا ہوگا وہ ساڈے نزدیک کافر تے بے ایمان گل پسند آئی کہ سبحان اللہ مرزا قادیانی تے ایک کافر دجال کذاب ہے تے جیڑا ہوندے ورگی بولی اپنی کتاباں وچ لکھے وہ بے ایمان نے وہ بھی بے ایمان ہے
حوالہ دین لگا نام نہیں لواں گا صرف حوالہ پیش کرا گا عبادت ذمہ دار حوالہ چیک بھی کرا سکنا کتابہ میرے کو پہیاں رسالہ یہ کہ روزہ او دے وچ لکھیا ہے کہ محمد مصطفیٰ اور جبریل جیسے اللہ چاہے کہ ایک آن دے اندر کروڑا پیدا کر چھڑے نعوذ باللہ پڑھو اللہ کی فرماتا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن پاک کے کسی ہولی کو مثال دیتی ہے اپنی قدرت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لو لاکا لما خلقت الافلاک پیارے محبوبہ میں تینوں نہ بنانا تے کائنات ہی نہ بنانا اے رب دی بولی موڑے پوچھے تو نے آخر جی بعد زمانہ نبوی تعزیر و ناصر اگلا نام ہی لے گا تعزیر الناس او دے وچ لکھدا ہے صفحہ نمبر 13 تے بعد زمانہ نبوی کوئی اور نبی بھی پیدا ہو جائے اس زمین میں یا کسی اور زمین میں تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ایڈا سے رہن کے نہیں مرزا قادیانی نے ڈاکہ ماریا وہ بھی بے ایمان تے کافر ہو پر جنہاں نے سپورٹ کی تھی جملے لکھ کے وہ دے نال بھی اگے گل غلط ہے کہ صحیح ہے میں تو بھائی گل ایمان کی کرنی ہے میرے نزدیک ایمان یہ ہے کہ اپنا تھوڑا سکا پیو بھی محمد مصطفیٰ دے مخالف ہونا وہ دے تو نہیں بڑھانا شریعت کی گل کرنی کہ ساڈا سکا پیو تے بھرا تے بہنا رشتے دار انہاں نے اگر قبر وچ کم نہیں آنا محمد مصطفیٰ نے آنا اے ادوں آن کے کم آن کے صحیح آن کے یہ دی نفی بھی نہیں ہے آن کے لیکن کدوں جدوں امتحان ایمان دے اندر کامیابی ہو جائے تے جے ایمان وچ فیل ہو گیا تے انہیں کی کرنا کچھ نہیں کرے گا آنا حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جے کہنا ہوئے گا نعوذ باللہ نہ تو بعد بھی کوئی آ سکتا ہے فرق ہی کوئی نہیں پوے گا اے محمد مصطفیٰ دیا شرنا گھٹا لاریا آمیت گھٹا لاریا تے پھر جناب اگلا نماتے ہونے کری نکلے تو شروع ہو جانا ایک مارک میں شروع ہو جانا جی پھر آگے تا قیامت جناب بار پھٹی رہے گی پھر جناب ایمان آگے تو قیامت برپا ہو جانی ہے اس کے بعد بھی سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں پہنچنا ہوئے وہ تو میرے شاہد میں کہتا ہے کہ جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے تو جہنم میں جلدی سے ورنہ آمدی وہ تو ایمان والے داخل ہو گئے اور تیرا کھاتا جو ہے نا وہ دوسری پاسے کیونکہ ایمان
پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ ہو جائے اور میں بتا دیا ہے میں اسی تقریب بند کر دے سا کیونکہ میں مجبور کر کے تقریب نہیں سنائی تو خوش کر کے سنائی خوش کوئی بندہ ہونا ہے جن محمد مصطفیٰ کی شان نال پیار ہونا ہے اور قیامت کا برپا منظر ہونا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قیامت کے بارے کی فرما دے رہے فقط اتنا سبب ہے ان اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی شان دس واسطے لیکن جنہ نہیں ماننا میری ماننا نہیں ماننا جی یہودی پہلے کی کرتے سن آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا کافروں نے اتنے مدد طلب کرتے سن وسیلے بنا کدھر بولو وسیلہ محمد مصطفیٰ جدوں فلما جاء ما كرفوا کفروا پہ ان پہچانا تو یہ انکار کر دیتا پہلے کافر ہی ہو گئے تو اللہ کی فرماتا ہے لا تقتلوا اول کافر بھی اور تسی نے پہلے کافر نہ بنو یہ لکھے ہے کہ میرے محبوب نے آنا ہے نا یہ علامتہ لکھے نے صفات لکھے نے جانا دے باوجود ہن تسی کیوں بے ایمان پہ بنتے ہو ایک لطیف کیا سنا امام اللہ علی قاری رحمہ اللہ الباری آپ شرح الشفاء کے اندر ایک نقطہ بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ یہودی علماء اپنی عوام نو کہتے سن کہ ساری عزت احترام کی کرو کیوں اس واسطے کہ اسی تورات و زبور دے عالم اسی تو ہم اللہ رسول احکام پہنچانے تو ایدی وجہ دینا سکتی ہے تو احترام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی فرمایا میرے محبوب دیاں علامتاں صفتاں شاناں عظمتاں تہاڈیاں کتاباں وچ لکھیاں نے پڑھدے ہو میرے محبوب دا ادب و احترام تسی کیوں نہیں کردے ایدا مطلب ہے عالم ہوئے کہ محمد مصطفیٰ دی عظمت نو نہ مننے او دی عزت و احترام بھی نہیں کرنی سبحان اللہ اے عزت و احترام کا دی وجہ نہ آقا علیہ السلام کی وجہ دینا جی تو ایمان ضروری ہے بنیاد اعمال کی اگر ایمان ٹھیک نہیں تو پھر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوں میں اپنا خطاب شروع کرنے لگا ذرا توجہ لال چونکہ یہ چیزاں غریب بھی نہیں دیا نے میں تو نام لے کے چلنے تھے چند چیزیں بیان کر دیا ہوں توجہ سارے حضرات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق
اللہ تعالیٰ قرآن بارے بڑا کیا فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم حتی یمیز الخبیث من الطیب. اشارہ سمجھ گئے؟ اللہ تو ہمیں اس حالت پہ کدے بھی نہیں چھڑے گا حتیٰ کہ پلید نو پاک نڑو علیحدہ کر دے گا. اب بندے دے دل وچ ایمان دی ذرہ ہے سی، نور دا ذرہ ہے سی، اللہ تبارک و تعالی نے پلید نڑو علیحدہ کر چھڑے. اے ہن ممتاز ہے، تسی بھی ممتاز ہو. اے ہنے بھی گل کرن لگا بھی تسی بھی ممتاز ہو. ایک ممتاز قادری ہے، آلے سنت سارے ممتاز ہیں. بیان پاکستان ہے کہ لیجوے انکم الرجس اہل البیت، کہ تانوں آلے بیت نو پلیداں نالوں علیحدہ کر دے، پلیدگی تو علیحدہ کر دے. ایمان والے نے بھی اللہ یہ نہیں کیا. اے تم مختار دے لگا تسی اگے والے بیت دا دے بارے سنے نا یا بیت پاک نے. میں کہنا خدا دی قسم محمد مصطفیٰ دا سچا امتی دی بات ہے. قرآن دی آیت پڑھی کہ نہیں کہ اللہ خبیث نالوں پلید نالوں پاک نو علیحدہ کر دے جیدے دل وچ ایمان خدا دی قسم پاک ہے. حضرت امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جدو فوت ہوتا ہے کہ نجاست وغیرہ پیشاب بول براز نکل جاتا ہے کسی کا یہ تو جناب نجاست ہوگی پلیدگی ہوگی تو فرماتے ہیں مومن پاک ہے یہ حکمی نجاست ہے. حکمی نجاست ہے. ایمان والے نو اگر غسل نہ بھی دیتا جائے تے پاک ہے. تے کئی ددو طرح ہر وقت ہی تکیاں مار دے رہے پاک پھر بھی نہیں ہوتے. حضور شیخ الحدیث صاحب کا دکتا مجھے یاد آ گیا. علامہ محمد اشرف سیاسی رحمۃ اللہ علیہ آپ فیصل بات خطاب فرمانے سے آپ نے انگوٹھے چومڑ سے دلیل پیش کی تھی. سبحان اللہ. ایک بیٹی کو کیا تو نہیں آگیا نہیں انگوٹھے کبھی پلید بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مٹھ بھی پلید نہیں ہو بس 100 واری تو ہلن پاک پھر بھی نہیں ہوتے. اے مومن تیرا کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو پاک کرتا. اور متصل اللہ رب العزت قرآن پاک کی ارشاد فرماتا ہے اجے میں اصل کا تقریر میں خریدے آئے ہیں. دو گلا سنا کے پھر تو منتر توڑنے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہمی ذہن چل رہا ہے نقطہ بڑا خاص ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اعلان بشریت آ گیا ایسے اعلان بشریت آ گیا بڑی لطیف کام ہے. بشر کے وقت گئے گئے یخرجہم من الظلمات الی النور. انہاں نو ظلمت تے اندھیرے وچوں کفر وچوں شرک وچوں نافرت وچوں بد عملی وچوں کڈ کے کدھر لے جاندا ہے نور دے وچ داخل کر دیندا. نور کیڑی کیڑی شے ہے اے میں 10 معنی اگے بیان کرنے میں. اسلام، ایمان، قرآن، نبی نور نے قرآن پاک دی آیات کو پیش کرنا لائے میں ایمن نہیں گل کرتا پھر. اچھا اللہ کا کی کام ہے ہونے دسے ظلمت کی چکا کے پھر سچی دسے جیڑا بندہ کلمہ نہیں پڑھ لے اسلام دے لے چاہ گیا کہ نہ ایمان دے لے چاہ گیا کہ نہ. اور ایمان ہونے دے باوجود بے وقوف کرے کہ نہیں بشر دے نور اکٹھے نہیں
دونوں کٹھے نہیں ہو سکتے، تو دسو بھی وہ قذاب ہے کہ نہیں؟ وہ گویا کہ اپنی گواہی دے رہا ہے کہ اجے تک ایمان میرے اندر داخل نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرمایا کہ تسی یہ نہ آکھو کہ ساڈے دل وچ ایمان آ گیا، منافق نو فرمایا تسی یہ آکھو کہ اسی اسلام لے آ۔ اسلام کا مطلب ہے ظاہری حکم، ایمان جب دل وچ داخل ہو جائے، تصدیق آ جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں ایمان۔ یا وہ کافر ہے یا منافق ہے۔ وہ اپنے آپ کو مومن نہ آکھے، جدی نور نال دشمنی ہے وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے۔ مومن خدا کی قسم ہوئی ہے، رب کہہ رہے ہیں من الظلمات الی النور، اللہ ولی ایمان والوں ظلمت جو کر کے نور وچ داخل کر۔ اے اللہ دا کام، ایک ہی ہے اللہ کا۔ تے پھر نبی دا کی کام؟ نبی کوئی کام اپنے ذمہ دے اللہ نے ڈالے نور والا۔ دنیا میں نہیں پڑھتے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ درود شریف کا نبی نور ہے، اور جڑا درود نہیں پڑھتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نور حاصل نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا میری ذات تے درود پڑھنا بھی نور ہے، اور جڑا ہوئے نور دا منکر بیچارہ وہ نکی لبے اپنا قصور نہیں، اپنا ماتم کرے، ساڈا کی قصور ہے؟ اللہ کہتا ہے من الظلمات الی النور، ایمان والے کو ظلمت جو کڈ کے میں نور وچ داخل کر چھڈے۔ اچھا اے اللہ دی پارٹی، نبی اللہ دی جماعت، لَأَغْلِبَنَّ وَنَصْرِي، اللہ کی فرماتا ہے میں بھی غالب ہوں، میرے رسول بھی غالب ہیں۔ خبردار سن لو، اللہ رب العزت دا جڑا گروہ ہے یہ تسی جند اللہ کہیں گے، اسلارے آئے دلی لکھا جند اللہ ہے۔ اپنے بھائی احمد علی صاحب انہاں پیچھے شکوازر سٹیکر اتھے کی لکھیا سی جند اللہ۔ جند اللہ کا مطلب ہے اللہ دا لشکر، اللہ دا گروہ۔ اللہ دا گروہ کیا ہے؟ ملائکہ۔ اللہ دا گروہ کیا ہے؟ نبی۔ اللہ دا گروہ کیا ہے؟ صدیقین۔ اللہ دا گروہ کیا ہے؟ صلحاء۔ اللہ دا گروہ کیا ہے؟ شہید۔ چارے دے چارے طبقے نور آئے۔ اللہ رب العزت اللہ شبیر ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ وہ بندہ جڑا مردہ سی انہوں اسی نور دے چھڈیا، نور دے چھڈیا کہ نور لبن دے قابل ہے سی تے تاں ہی نور لے آیا۔ کدے پتھر نہیں آکھے اللہ نے مجھے نور دیتا ہے، لکڑ نے نور دیتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات محمد مصطفیٰ دے نور ہی چوں ہے، حقیقت یہ ہے۔ لیکن اس نور کو حاصل کرنے واسطے یہ مقناطیس کے اندر مقناطیسی کی طاقت ہونی ضروری ہے۔ اسی طرح جنہیں نور لینا ہے وہ دے وچ اگے بھی کچھ نہ کچھ نور ہونا ضروری
خدا نہ ہوتا. اللہ نے نور اندر رکھیا, فرشتے نے فرمایا کرو سجدہ. کی دی وجہ نال؟ نور دی وجہ نال. پاگل آدمی ہن بھی اس بشر نور کیسے کٹے ہو سکتے؟ یہ مطلب ہے دوسری پارٹی کا. آقا علیہ السلام مشکات شریف کے پیچھے پاک آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ وچوں دست قدرت رکھ کے رکھتے تے وچوں روح آ کر روح ایسے تے نورانی مخلوق ہے, نور تو پیدا ہوئی, لیکن کئی روح ایسیاں نے جڑیاں ظلمت تو پیدا ہوئی ہیں. اللہ رب العزت نے فرشا علیہم من نورہ, سبحان اللہ, اسی جگہ بھی ہے نا نور من نور اللہ, اور یہ بھی من نورہ ہی لفظ ہے کہ کوئی نہیں, سبحان اللہ, من نور ہی ہے کہ نہیں, کلماتوں من ہو, یہ من تبعیدیہ نہیں ہے, یعنی جدے تجزی ہو سکتی ہوئے تو ٹکڑے ہو سکتے ہوں, حصے ہو سکتے ہوں, یہ من نہیں, یہ من بیانی ہے. تو نام سمجھ نہیں آنی, میں وہ تجھے لفظہ نہ سمجھا ہوں. من بیانی کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام ہوئے دلتے بھی آیت پڑھ دینا. یسألونک عن الروح, پیارے حبیب یہودی تو اڈے کو پوچھ دے رہے کہ روح کتھوں آئی ہے, یہ بارے پوچھ دے, سوال کر دے بھی روح کیا چیز ہے. آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نال ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی, فرما دے کہ روح میرے رب دے امر تو ہے. امر رب دا حکم کیڑا؟ اذا اراد شیئا, جدو کسی چیز دا ارادہ کرے تے کی کہندا ہے وہ کون فیکون, او چیز ہون لگ جاتی ہے. تو نور اور ساری کائنات اے اللہ تبارک و تعالیٰ دے امر کون دا اظہار. انہوں کہندے نے من بیانیاں, مطلب اللہ دے حکم دے نال کرنا. اسی اللہ کی ذات دا حصہ نہیں سمجھتے. کئی سادے خطیب حضرات کی جڑے مطلب ہے بہتے پڑھے, چھوٹا میں نہیں کہتا, بہتے پڑھے ہوئے وہ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ نے اپنے نور دے وچوں پیدا کیتا. وچوں ترجمہ نہیں کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حکم کون دے نال نور مصطفیٰ کو پیدا کیتا. یہ دی تفسیر ہے جی. آقا علیہ السلام کی نورانیت دے بارے کوئی شک نہیں. حضور دی والدہ فرماندے نے خرج منی نور, حضرت عباس بن عبد المطلب فرماندے نے کہ یا رسول اللہ اس زمین کے اوپر نازل ہونے تو پہلے آپ نور جی. ایک گواہیاں ساری اکٹھیاں کرو نا, اور ہیں کتنے سیرت دیا کتاباں ہیں. مصیبت ہے کہ لوگ سیرت النبی سیرت النبی سیرت النبی نام رکھی جاتے نے, جلسے منائی جاتے نے, لیکن سیرت دی ایک گل بھی کوئی نہیں منتی. یہ بھی چیز دس چاہیے نا, وہ دستے ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن میلاد النبی. جناب خطیب اعظم مقرر شدہ معاشر لسان پیر سید البقاء حیدر شاہ صاحب. تو میں آپ کا بیان کہ سیرت النبی کیا ہے, اس کا کیا نچوڑ و مغز ہے, وہ محمد مصطفیٰ دے کمالات اور خصائص ہیں. اور ایسے چیزیں وہ منکر وہ بیان نہیں کر رہے, صرف ایک بات پکڑے ہویا بس شرک والا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پھیلائی. توحید کا بھی آخر کوئی یار منہ متھا ہونا چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ توحید کہتے کی نہیں.
سیرت النبی دا پہلا باب ہے تے جیڑا حضور دی سیرت دا عاشق ہے نا انہوں چاہیے کہ سب تو پہلے پہلا پہلو محمد مصطفیٰ دا ولادت واپس تے جے او کبھی میلاد منانا شرک ہے جی بدعت ہے جی ادا مطلب ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری سیرت نو کوئی نہیں منتا سبحان اللہ ایسا قدرتی گل ہے انہاں دی تقسیم ہی ہو گئی ہے نؤمنو ببعض ونکفر ببعض حضرت صاحب سمجھ گئے نے تو ہم سمجھانا ہے نؤمنو ببعض ونکفر ببعض اسی تے اتنی چیز منسا ہے پنجابی کو بالکل ٹھوس پنجابی دس رہے ہیں وہ چیز منسا ہے جیڑی چیز ساڈی عقل دے مطابق ہوئی یا پھر ساڈے مطابق کوئی خواہشات دے تے جیڑی سانو چنگی نہ لگی اسی اونوں مننا ہن دسو بلا اے ایمان انبیاء دے بارے اللہ رب العزت نے کئی قاعدہ کلیا یہودیاں دا دسیا ہے جو فرقون بین الرسل بین اللہ و رسولہ کہ اللہ کے اللہ دے رسول دے درمیان راہ کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ اگر تو ہم بول دیں کہ کی کرنے اوہ دیکھنا جی تسی محمد مصطفیٰ اللہ نے چنگ ملائے اللہ نے ملا دیتا ہے ذرا کلمہ پڑھو درمیان اس کی ہے اللہ محمد جی وہ بیچ وقفہ جدو اللہ آپ اپنے حبیب نو اپنے نال ملا رہے ہیں تسی کون ہوندے ہو توڑا وہ ایک بھائی برداشت نہیں کرتا بھائی ایک شہر تو عید والا اللہ رب العزت دے نارے دوسرا شیخ نبوت دے نام جیڑا آقا علیہ السلام ورگا کسے نے بنائے آقا علیہ السلام دے کمالات کا انکار کرے اپنے جیسا مثال کرے انہیں آقا علیہ السلام کی رسالت و نبوت ڈاکہ مارے وہ بے ایمان وہ مشرک ہے ایک تو عیدہ مشرک ہے ایک نبوت بھی مشرک ہے بالکل ساتھی انداز ہے سمجھا رہے ہیں مطلب جی تو انہوں نے کام میں ہے کہ ہر چیز دے اندر ادھی چیز مننی ہے کہ ادھی دا انکار کرنا لیکن ایمان والا کون لا نفرق بین احد من رسل کہ اسی یا اللہ تیرے رسولہ کے درمیان فرق نہیں کرتے سبحان اللہ کہ ایک لاکھ تے 40,000 کم بیش نبی نے رسول نے یا اللہ کو سارے مننے تیری ساری کتابوں مننے اے یہود و نصارہ دی ذہنیت ہے کہ جناب ادھر عیسائی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی ادھر نہیں اس مشرق کلو کر کے پڑھتے ہیں انہوں نے کم بن گیا ہے یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے منیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے منی جاتے اور کسی نے من دے نہیں اے ایمان نہیں ایمان ہے کہ جیڑی شاید اللہ منائی جائے وہ منی جائے ایک ہی ہے ایمان تو ہن میں اپنے موضوع لے آئے صرف میں 10 انشاءاللہ نکات پیش کرنے نے اس کے بعد اگلا خطاب چونکہ حضرت صاحب تشریف لے آ چکے ہیں میں زیادہ دیر انہوں نے درمیان خیال نہیں ہونا چاہتا قد جاءکم من اللہ نور ادھر اتر رہ گیا کیڑا بدا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ رب العزت ایمان والیاں بشریت سے داخل کرتا ہے کتنے داخل کرتا ہے الی النور سبحان اللہ نور سے داخل کرتا ہے اچھا یہ ہو گیا اللہ دا کام تے باقی 4 طبقے بھی میں دسے سن جماعت بھی دسی تو اس جماعت دا کی کام ہے نور دینا نور پہنچانا اچھا
داخل کر دیں۔ تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری شاہ صاحب تشریف فرما رہے، اے انہوں نے جسمانی سامنے دانوے تلمذ کر کے شاگرد بنے ہیں، میں انہوں نے تقریرہ سن کے شاگرد بنے، میں روحانی شاگرد بنے، بچپن تو انہوں نے سنتا ہے۔ دوسرا کرو والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ انہاں دا کام کی فرمایا دوجا کرو کافراں دا ہے، انہاں دا ولی کون ہے؟ طاغوت شیاطین، تے کردے کی نے یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور تو کٹ کے ظلمت وچ داخل کر دے نے، جہنم والی پاسے نہیں جاندے نے۔ ہن سچی دسیا ہے جیڑا بندہ کہے نبی دے نور نوں نہیں مننا، قرآن دے نور نوں نہیں مننا، ایمان والے دے نور نوں نہیں مننا، اسلام دے نور نوں نہیں مننا، وہ مومن نہیں، وہ کیڑے کھاتے دا ہویا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافراں دا پردی ابلیس شیطان، وہ کی کرتا ہے؟ وہ نور وچوں کڈ کے تے ظلمت وچ داخل کرتا ہے۔ کیڑی ظلمت؟ خواہشات نفسانی، کفر، شرک، زنا، چوری، ڈکیتی، جتنے بھی بھڑے کام ہیں یہ سارے چونکہ جہنم کی جان والے، اس واسطے ایک ظلمت ہے تو ابلیس والوں کی پارٹی انہاں دا ایک کام ہے کہ نور وچوں کڈ کے ظلمت وچ داخل کرنا۔ تو پھر آپ ہی فیصلہ میری کر لو کہ سنی علماء کی کر دے رہے تے دوجے کی کر دے رہے۔ اسی بھی یہی اعلان کی جا رہے ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوجا اللہ رب العزت نے فرمایا وَکِتَابٌ مُبِینٌ، ایک نور آیا تے دوسری کتاب مبین۔ پھر شعر یاد آ گیا، پھر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا، اور سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں ایک دو سے ازل خالق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ کہیں ہے نا یہ دو میں ایک چیز نے اس جگہ تھے ایس آئی ایچ، ویسے تو قرآن پاک بھی نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ایسے قرآن مراد ہے۔ یہ اہمیت کی تقسیم ہی نہ کرنی چاہیے، جیڑی چیز کا جیڑا حق ہوئے وہ نہیں دیو۔ پھر نقطہ بھی یاد آ گیا، جیڑا حق ہوئے وہ نہیں دیو۔ بھائی شرک کیا ہے؟ شرک کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم،
ظلم کہنے کی وضع الشیء فی غیر محلہ، مثلا جتی دا مقام کہڑا ہے؟ نماز پڑھنا ہے جگہ تو تے جے کسی جتی لیا کے انہیں انج کر دو بس اتنے ادگرہ جا کے رکھ دو، ایتھے بیس تے جا کے رکھ دو، قرآن پاک کیا ہے؟ ایک بندہ سی نا بڑا بالا جا، وہ دے پیو نے لگی جا کے جتی، انہیں اگر جا بیٹا اندر رکھ کے آیا، وہ لگا گیا انہیں الماری کھولی نیچے قرآن پاک پیا سی، انہیں اتنے جا کے نام رکھ دی تھی۔ ابے جان دی نظر پئی، انہیں آگا بے وقوع آئے کی جیتے ہی، انہیں کہا ابا جی قرآن اپنی جگہ تے جتی اپنی جگہ تے، یہ بھی تماشا ہے، ایک قرآن واسطے بنائی ہے، جتی واسطے نہیں بنائی۔ ظلم یہ ہے کہ حق کسی کا ہو دے کسی کو دیا جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تے جیڑیاں شانہ محمد مصطفیٰ دیا ہوں وہ قادیانی کانے دجال بھی بیان کر دیتی جائے، یہ ظلم نہیں۔ تے جیڑا محمد مصطفیٰ دی صحیح عظمت بیان نہ کرے یہ ظلم نہیں، ایو شرک ہے، ایو ظلم ہے۔ جیڑا حضور دی عظمت نو بیان نہ کرے چھپائے اے ظلم ہے تے اے شرک ہے، ایو شرک ہے۔ شرک دا ایسے لغوی معنی ہے اللہ رب العزت دے نال اسماء صفات دے اندر ذات دے اندر کسی کو برابر ٹھہرانا، لیکن جب محمد مصطفیٰ دے نال برابر کر دیتا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ کے اللہ دا رسول مشرکہ تو بیزار میں، تے جے اللہ اپنی توحید وچ شرک تو بیزار ہے تے کی خیال ہے کہ نبی دی نبوت وچ کوئی شرک کرے تے پھر مسلم شریف کی روایت یاد آ گئی کہ آقا علیہ السلام دے کول اے مسلمہ کذاب آ مدینہ شریف آ کے نا تے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر کے آقا علیہ السلام کہ اگر آپ کام بانڈ لئیے ادھا تسی چلائی جاؤ ادھا میں چلائی جاؤں تے ٹھیک نہیں۔ آقا علیہ السلام نے انہوں پکڑے باندھ تو میدان چلے گیا ایسے ابا دے سامنے فرمایا ایک گل لوگ کے کران آئی نہیں علل اعلان کرا گے۔ آپ کی دست مبارک سے مسواک سی فجرہ ہوتے ہیں مجھے اللہ نہیں ہے حصہ جنہوں مجھے چلو کہہ دو بھی پھسے آیا دندہ نہ پھیکے وہ دے دندے بنائے برش۔ آقا علیہ السلام نے ان کر کے پکڑ کے اشارہ کیتا فرمایا ہے کذابہ دجالہ جے تو کہے نا بھی مینوں اے حصہ بھی دے دے ہو اینا ہے کر تو میں تنوں اے بھی نہ دے ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنی نبوت کے اندر شرک بتائے نہیں کرتے، تے جیڑا کسی نو شریک بنانا دی کوشش کرے کافر تے بے ایمان ہو گئے۔ یہ لگی صرف 10 نکاح اے نور دے معنی وچ فرمایا کہ نور دا لغوی معنی جڑا ہے او کی ہے۔ اے کتاب دی تفسیر الوجوہ والنظائر او دے اندر فرما دے تفسیر النور علی عشرۃ اوجہ، نور دیاں 10 طریقیاں دے نال تفسیر کی گئی ہے۔ یعنی 10 معنی لے کنے 10۔ پہلا دین الاسلام، سچی دسیا جے جڑا کلمہ بھی پڑھ لوے تے اجے بھی نور دا انکار کرے۔ نور سے مراد دین الاسلام، دین اسلام بھی نور ہے۔ تو مننا پائے گا جدھر دل وچ اسلام آ گیا ادھر دل وچ نور آ گیا۔ دوجا معنی الایمان، ایمان بھی نور ہے۔ آقا علیہ السلام ایک جگہ تے تشریف فرما ہوئے، جنگ واسطے تشریف لے جا رہے ہیں، کسی علاقے تے حملہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ پیاس بڑی
لگی حضور نے ارشاد فرمایا اس پہاڑ دے پیچھے قدشی آ رہے وہ دیکھو مشک ہے وہ پکڑ کے لیا حضرت مولا علی اور صدیق اکبر گئے یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انہوں پکڑ لیا تے لیا کے آقا علیہ السلام دے سامنے کھڑا کرتا وہ کہنا جی میں نے دیر ہو رہی ہے میرا مالک میں مارے گا ظلم کرے گا لہذا میں نے جاؤں گا آقا علیہ السلام نے فرمایا چلا جائیں پر تیرے کو ایڈی مشک نہ پانی نہیں ایدی سنو ضرورت ہے کوئی پانی ختم ہو جائے گا میرا مالک میں نے مارے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے پانی مشک دے بیچو ایک قطرہ بھی کام نہیں ہو گیا منہ کھولیا آقا علیہ السلام نے دست مبارک ڈالیا 5 نہر جاری ہو گئے انہوں نے معجزہ دیکھیا المختصر معجزہ دیکھیا کہ کہنے لگا آپ کون ہو آپ نے فرمایا نبی اللہ رسول اللہ اگر جی پھر میں نے بھی اپنا کلمہ نہیں پڑھا حضور نے کلمہ پڑھا تھا اندر بھی نور آ گیا کہ باہر آ بھی نور کالا کلوٹا حبشی آقا علیہ السلام نے فرمایا اگے ہو او دے منہ دے اتے حضور نے دست مبارک پھیریا خدا دی قسم نے باہر بھی نور کا چھڑیا اندر بھی نور ابو محذورہ چھوٹا جا بچہ سے صحابی رسول نے پہلے بچپن کی گل بیان کرتا ہوں چھوٹا جیسا کہ میں مسلمانہ کی اذان کی نقل کرتے اتو آقا علیہ السلام حضور نے چپ کر کے میں سننا شروع کر جو میں نظر پیچھے پھیری تھے آقا علیہ السلام میں نے انداز سی بھی میں نے سزا نہ دے مارے نہ کیونکہ میں نبی اذان دا مذاق بنا رہا سی نقل کر رہا سی آقا علیہ السلام نے پکڑیا پیار کرنا شروع کیتا نالی وہ دے سینے دے اٹھے دست مبارک بھی پھرنا شروع کر فرمایا بیٹے ویسے ہی پڑھو جیسے پہلے پڑھ رہے تھے کہنے دے بھئی ایک باری کرنے اترو پڑھتا سی دوسری باری میں کیسی چھو پڑھتا سی تو اللہ رب العزت نے میرے دل دے اندر نور اسلام موجزن کر دیتا یہ ہے اندر بھی نور دے باہر بھی نور جی تیجا معنی فرمایا الہادی ہدایت دینے والا قرآن پاک میں اللہ کی فرماتا ہے ہدن دل متقین اچھا میں نے ایک سوال ہے ایک دسیا دے نہ بندہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ ایمانیات میں مننے تو کیا پہلے متقی بن جائے گا ایک متقی جو ہے اس میں فاعل ایک مبنی دل فاعل جو ہے ایک مستقبل دے معنی ہے کہ ایک کتاب انہوں دے واسطے ہدایت ہے جیڑے تقوی اختیار کر رہے ہیں کہ کدوں اختیار ہوئے گا جو قرآن و سنت دے آقام دے عمل کرے گا ایک بار ایک بھی چھوٹی دی گل آیا ہمارے سارے دے نا چھوٹے چھوٹے عمل آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوٹے تو چھوٹے عمل نوئی حقیر نہ سمجھا کرو کیتا کرو کیوں اس واسطے کہ یہ عمل مل کے سارے ایک نور کا جھرمٹ بن جان گے تے جڑی کوئی کمی رہ گئی ایمان والے جب جنت وچ جان گے نا تے نال ہی دعا کرن گے ربنا اتمم لنا نورنا یا اللہ سیدھے بڑی کوشش کر دے رہے پر ساڈے کول کچھ عمل بھی رہ گئے ساڈے کول کو خطاواں بھی ہو گیا کچھ گناہ بھی ہو گئے میرے مولا ساڈے مولا اے ساڈے رب اے ساڈے پالنہار ساڈے نور دے اندر اے تقدیر کر دے اس نوں پورا کر دے اللہ کو عزت انہاں دے نور نوں مکمل کر دے گا یہ ایمان والے کی شان ہے چوتھا معنی النبی سبحان اللہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم تیری تم سمجھ آگے اگر بھی دلت ہے پنجوہ معنی دو النہار
دل کی جڑی روشنی ہے اجالا اس کو بھی نور کہتے ہیں چھٹا مانا ضوء القمر چاند کی جڑی روشنی ہے یہ بھی نور ہے ہاں یہ بھی نور ہے چھٹا مانا ساتواں ضوء يعطي الله سبحانه المؤمنين على الصراط يوم القيامة ایک وہ بھی نور ہے جڑا ایمان والے نو اللہ تبارک و تعالی صراط تے عطا کرے گا اول صراط تے جدو منافق کے پیچھے بھج کے آن گے ندیاں بتیاں ہی بجھیاں ہونیاں انہاں نے کہنا ہے انظرونا پر ساڈا بھی انتظار کر لو سانو بھی نال لئی جاؤ اللہ رب العزت فرمائے گا اج تواڈے واسطے نور کوئی نہیں کیونکہ تواڈے دل وچ ایمان کوئی نہیں تسی سچا ایمان نہیں سی لیا ہے تسی ایمان والیاں نو دا لاون دی کوشش کیتی یخادعون اللہ ورسولہ یخادعون اللہ والذین آمنوا اللہ نو دا لاون دی کوشش کیتی ایمان والیاں نو دا لاون دی کوشش کیتی اج تواڈے واسطے نور کوئی نہیں جاؤ پیچھے دنیا وچ لوٹو اوتھے جا کے اپنا نور تلاش کرو سبحان اللہ او تے نور لبنا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ اودوں کہن گے چنگا سی جے من لیندے تھا ساڑھے ملک کا جڑا حال ہے اے سلطان عادل نہیں سلطان فاسق تے فاجر تے قاتل ہے کو گل سمجھ آ رہی بولا تو محسوس نہ کر سو جیڑا بندہ اللہ رسول دی احکام نافذ کرنے دی بجائے الٹا محمد مصطفیٰ دی نبوت تے ڈاکہ مارے وہ سلطان عادل نہیں سلطان ظالم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب حضرت علامہ مولانا حافظ احمد علی حیدر چشتی صاحب سلطان کی اہمیت کیا ہے السلطان ذل اللہ فی عرضہ بادشاہ سلطان اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہے لیکن اگر سلطان لوگوں نے تے ظلم و جبر کرنا شروع کر دے پھر وہ علاج کیجئے سانیہ فقہ دیا کتابہ میں سے لکھے ہے کہ فاسق و فاجر بادشاہ کے صدر امامت کبرا صغرا چونکہ ٹائم نہیں امامت صغرا تے کبرا دے شہاد کے اندر لکھے ہے کہ انہوں چاہی گئے کہ وہ اپنی کرسی چھڑ دے تے یہ نہ چھڑے تے پھر لوگوں چاہی گئے ہوتا گرے بان پکڑ کے چلے اتار ایسے بادشاہ کی سب ضرورت نہیں لہذا کہ ہو جانو گرے بان تو پکڑ کے اتاروں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سمجھن دی توفیق عطا فرمائے امام علی مقام جب جا رہے سننا تے فروز تک شاعر ملیا آپ نے پوچھا کی حال ہے کفے والے آدھا انہوں خطرے کے بلائے اور کہنے لگے حضور انہاں دیاں تلوارہ یزید نال نے دل باوے تو اڈے نال کی کوئی ووٹ انہاں نے یزید نو ہی دینا ہے ووٹ یزید نو ہی دینا ہے انہیں تو اڈی محبت دا میری کر دے پھر
اس واسطے اسی جنہاں نال محبت کرنے ہیں ساڈا ووٹ بھی انہاں واسطے ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.